نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15ویں پارے کا آغاز سورۃ البنی اسرائیل سے ہو رہا ہے اور ہم اسی پارے میں سورۃ الکہف کا بھی آغاز کریں گے۔ قرآن عظیم کے وسط میں یہ دونوں صورتیں حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے ہیں، اور مطالعے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ ان میں کئی حوالوں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ اس صورت کا آغاز سبحان الذی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ سورۃ الکہف کا آغاز الحمدللہ الذی سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں کہ تسبیح نصف المیزان ہے اور الحمدللہ اسے بھر دیتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے معرفت خداوندی کی میزان آدھی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ کہنے سے یہ میزان مکمل طور پر بھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اب یہاں دیکھیں کہ آیت نمبر 1 میں معراج کے پہلے مرحلے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے کر گئے اور تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کر انہیں جسد عطا کیے، یعنی جسم عطا کیے، اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت میں، یعنی پہلی آیت میں ہی سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا، اور سورت کیا ہے؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، مخاطبت بنی اسرائیل سے۔ اب یہاں دیکھیے گا اس سورہ میں اور سورۃ الکہف میں ہم بہت سارے موضوع دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہمیں اپنانا ہے اس کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ ہمیں سمجھایا ہے، ایک ایک بات کو واضح کر کے بتایا ہے۔ ابلیس کے وار ہمیں پتہ چلیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ تو یہاں پر جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں ذکر معراج، اس کو سمجھنے کے لیے آگے میں آیت نمبر 2 اور 3 پڑھتی ہوں اور اس میں پھر آپس کا ربط بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آیت نمبر 2، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ آیت نمبر 3، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور تورات، اور پھر بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، اور آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی اولاد جو ان کے ساتھ سوار کی تھی، یعنی کہ حضرت سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہیں کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور سلسلہ بنی اسرائیل تک پہنچا۔ تو یہاں دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کے پاس جب ہدایت پہنچی قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو کیا کیا انہوں نے کہ اس سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس نبی آ چکے ہیں، ہمارے پاس اپنی کتاب موجود ہے۔ تو یہاں اس سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرا دیا کہ تم کو موسیٰ کا نام لیتے ہو، نوح کا نام لیتے ہو، تورات کا نام لیتے ہو، تو جان لو کہ معراج کی شب سب سے پہلے جو مرحلہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا بیت المقدس میں، جو تمہارے عروج کی جگہ تھی، اس جگہ پر جمع کیا، اور امامت کس نے فرمائی؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تمام انبیاء کرام جب ان کی اتباع میں نماز ادا کر رہے ہیں تو تم کیسے اس ہدایت سے منہ موڑ سکتے ہو؟ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 4، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور سرکشی کرو گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دی کہ 2 دفعہ تم ایسے کرو گے کہ دین سے دور ہو جاؤ گے، حق سے دور ہو جاؤ گے، سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے، اور جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ تم پر عذاب کی کوڑے برسائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ دہرائی، اور آیت نمبر 5 میں بتاتا ہے کہ جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی جب تم نے سرکشی پھیلائی تو ہم نے بھی اپنے جنگجو بندے بھیجے جو تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور تباہی مچائی، اور یوں ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ کیا، تمہاری دولت میں اضافہ کیا، اور تمہیں پھیلا دیا زمین میں، اور تمہیں بہت برکت والی قوم بنا دیا، لیکن اس کے بعد بھی تم سرکشی پر اتر آئے، اور پھر دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، اور اس کے بعد پھر تمہارے اوپر عذاب طاری کیا گیا، اور پھر وہ تمہارا جو عروج تھا وہ زوال کو پہنچا۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو پہلے بھی کر چکے ہو، تو ہم بھی وہی روش اختیار کریں گے جو ہم نے پہلے کی تھی، یعنی اگر تم روش پر اتر آئے تو ہم بھی عذاب پر اتر آئیں گے۔ تو ہدایت تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہاں پر وہ قید ہو کر رہیں گے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اب راہ ہدایت وہی ہوگی کہ جس کی نشاندہی یہ کتاب کرے گی، جسے ہم اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اب تم ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت پر آنا چاہتے ہو، فرما بردار بننا چاہتے ہو، تو تمہیں قرآن کو ماننا ہوگا، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 10، اب یہاں پر دیکھیے گا کہ آیت نمبر 10 میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جہاں کہیں بھی اعمال کی خرابی کی بات ہوتی ہے نا، وہاں پر ایمان بالآخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کی جو خرابی ہے وہ کس طرح شروع ہوتی ہے کہ جب وہ یہ بھول جائے کہ انسان کہ اب اس سے ان تمام معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس سے ثواب بھی مل سکتا ہے اور عذاب بھی مل سکتا ہے۔ جب یہ خیال دل سے نکل جائے نا تو انسان کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کے اوپر زور دیا کہ جب آخرت کو بھولو گے تو پھر نافرمانی کی طرف بڑھو گے، اور ہدایت پانی ہے تو عمل بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی دیا، جبکہ ہم باقی قوموں کا انجام دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا ہی تباہ اور برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا، اور پھر جو ہے زوال دیا، پھر عروج دیا، پھر زوال ملا، اور پھر دوبارہ قرآن کے ذریعے ہدایت پہنچائی، اور اگر عمل کرتے ہو تو راہ نجات ہے، اور اگر نہیں تو پھر عذاب تیار ہے تمہارے لیے۔ تو ہمیں بھی اس وقت اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ہم ہمارا رکوع نمبر 2۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 22 پر مشتمل ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر متواتر دنیا پرستی کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں اپنا دل لگاتا ہے اور دنیا کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں جتنا چاہتا ہے عطا کرتا چلا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ البتہ جو لوگ دنیا میں آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہوں اور اپنے لیے پرہیزگاری کی زندگی چنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اخلاص میں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ان کی کوششوں میں شامل ہوتا ہے، اور ان کوششوں کے بدلے میں بہترین اس کی قدر افزائی بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 11، انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، یعنی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے یوں کر دے، وہ دے دے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، جبکہ وہ اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے فائدہ مند بھی ہے یا نہیں۔
اور انسان بہت جلد باز ہے۔ آیت نمبر 12، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنا دیا ہے، رات کو ہم نے تاریک کر دیا اور دن کو ہم نے روشن بنا دیا۔ دن میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اپنے لیے فکر معاش کا، کسب معاش کا سلسلہ ڈھونڈو، جد و جہد کرو، اور ان دنوں کی اور رات کی آنے جانے سے اپنے اعداد و شمار کو بھی جو ہے مکمل کرو، اپنے مہینوں کا حساب رکھو، سالوں کا حساب رکھو۔ اب ہم اگر پچھلے دور کی بات کریں، اگر ہم 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کی بات کریں تو لوگوں کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں کھول کر بیان کر دی تھی کہ ایک جیسا ماحول نہیں رکھا، بلکہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی رکھ دی کہ اس سے اپنا جو ہے دن گزارنے کا ذریعہ بھی بناؤ اور اعداد و شمار کا بھی۔ سمجھنے والے کے لیے، غور کرنے کے والے کے لیے یہ نشانی بہت بڑی نشانی ہے کہ اسی آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، دن میں اگر ہم دیکھیں تو نہ ہمیں تارے نظر آتے ہیں، نہ ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، اور رات کے وقت وہی آسمان جو ہے، جو دن میں ہم آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پاتے، تو رات میں وہی ہمیں سکون دیتا ہے، وہی خوبصورتی دکھا رہا ہوتا ہے، وہیں ہمیں تارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں ہم اپنی نیند کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 13، ہر انسان کی قسمت چپکا دی ہم نے اس کی گردن میں۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا آیت میں، یہ محاورتاً بھی ہو سکتے ہیں، اور اس محاورے پر ہم غور کریں تو جو ہمارے اعمال کی جو پکڑ ہے وہ کہاں گردن کی طرف کہا جا رہا ہے، جو ہماری شہر رکھ جہاں سے گزرتی ہے، تو ہمارا جو معاملہ ہے جس میں ہر چیز آ جائے گی، وہ اس میں جو ہے ابھی ریکارڈ ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے نکالیں گے قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، اور وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی۔ اب اس کتاب میں اس کی ایک ایک حرکت ہوگی، ایک ایک خیال، ایک ایک لفظ جو اس نے اپنے منہ سے نکالا ہوگا، ایک ایک نیت جو اس نے دل میں رکھی ہوگی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہوگا۔ آیت نمبر 14، پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ یعنی اس میں سب کچھ لکھا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہوگی۔ آیت نمبر 15، جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اس دن جو اعمال تمہارے تھے، بد اعمال تھے یا نیک اعمال تھے، اس کا بوجھ تم نے خود ہی اٹھانا ہے، کوئی کسی کا مدد نہیں کرے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے اعمال کا انبار اپنے اپنے کاندھوں پر ہی اٹھائے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ ہم اس کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اگر کوئی قوم سرکشی پر اتر آئی ہے، ان کے درمیان کوئی نبی یا رسول موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے جو پیغام ہے ان تک پہنچانے کے لیے، ان بندوں کو ہدایت پر لانے کے لیے لازمی کسی نبی یا رسول کو اس قوم میں بھیجتا ہے، اور جب وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اس ہدایت کو سننے کے بعد اس سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 17، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ یعنی جو شخص دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس میں لگا ہوا ہے، اسی کا خواہش مند ہے اور اسی کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے، اسی کے لیے رات کو سوچ رہا ہے، صبح اٹھ کر جا رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کامیابی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سب کے اوپر ہے، اور جو دنیا میں ہی مانگ رہا ہے، دنیا کے لیے اپنی جد و جہد کر رہا ہے، تو دنیا میں اسے نوازا تو جا رہا ہے، لیکن آخرت کا نہ اس نے سوچا ہے، نہ اللہ نے اس کے لیے کچھ سوچ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا، وہ دھتکارا ہوا ڈالا جائے گا۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوگا اور اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی کر رہا ہوگا، لگا ہوا ہوگا، مومن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کے نتیجے میں اس کی بہت قدر افزائی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 20 میں کہ ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، ان کو اور ان کے اوپر غور کیجیے گا،
اور سب آپ کے رب کی عطا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عطا ہے۔ اب یہ ان کو اور ان کو کیا معاملہ ہے، جو ہم نے ابھی پچھلی آیت پڑھی، آیت نمبر 18 اور 19، وہ لوگ جو دنیا کی خاطر جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت کی خاطر اپنی زندگی کو پرہیزگاری سے گزار رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے کسی کے لیے کوئی کمی نہیں کی ہوئی، میری جو نعمتیں ہیں، جو میری عطا ہے، وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ میری طرف سے جو معاملہ ہے وہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، میں کسی کے اوپر فرق نہیں کرتا۔ آیت نمبر 21، اور دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں پر جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کسی کو مال و اسباب میں، کسی کو جسمانی صلاحیتوں میں، کسی کو شکل و صورت میں، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، تو یہاں پر ایک تو یہ جو فضیلت والی بات آ گئی، جس کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے وہ بھی اس کی آزمائش ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ بھی اس کی آزمائش ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ آخرت کی زندگی کے جو درجات اور فضیلت ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی، اور دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، خوبصورتی ہے وہ بھی ایک وقت پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، مال ہے جب تک زندہ ہے وہ لے رہا ہے، جب تک اس کے پاس وہ مال ہے، جب تک عیش کی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، صلاحیتیں ہیں وہ بھی کمزور پڑ جائیں گی، لیکن آخرت کی جو فضیلت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 رکوع کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم اور بے سہارا۔ اب یہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ معبود میں اگر ہم دیکھیں کہ جس کی عبادت کی جائے، تو ہم مسلمان اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور نہ مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بات اور بھی ہے جو غور طلب ہے کہ صرف بت پرستی یا چاند، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش یا آگ کی پرستش کرنا ہی معبود بنانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے لیے اپنی زندگی گزارنا، دنیا کے معاملات کے لیے دن اور رات جو ہے اتنے مگن ہو جانا کہ اپنے حقیقی رب کے پاس آپ نہ آ سکو، تو یہ بھی آپ نے اپنے معبود کا درجہ دے دیا ان معاملات کو بھی، تو ان چیزوں میں بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور رکوع نمبر 3 اور 4 میں ہم دیکھیں گے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ لگاتار دونوں رکوع میں آ رہی ہیں۔ رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے، اور فیصلہ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا رتبہ رکھا، ٹھیک ہے، اور کیا ہدایت دے رہا ہے کہ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا ہے، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف نہیں کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے اکڑ کے بات نہیں کرنی ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے غرور سے نہیں بیٹھنا، تم کسی بھی مرتبے پہ پہنچ گئے ہو لیکن ماں باپ کے سامنے تمہارے اندر عجز و انکساری ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں ادب ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اپنے بچپن کے وقت کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے، یعنی تم کس طرح سے کمزور تھے اور یہ تمہارا کس طرح سے خیال رکھتے تھے، تو آج تم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اس وقت کو، اپنے وقت کو بھی یاد کرو اور ان کے لیے بھی دعا کرو۔ آیت نمبر 25، تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ اگر تم شفقت کا معاملہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، نرمی کا معاملہ رکھتے ہو، اور کسی وجہ سے کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ان کی طرف سے لاپرواہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں معافی عطا کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائن سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے احکامات نازل کیے، اور یہ بہت واضح آیات ہیں۔ آیت نمبر 26، اور حق ادا کرو قرابت دار اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول مال مت اڑاؤ۔ یہاں پر فضول خرچی نہیں کرو، بلکہ اپنے مال میں اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق بچا کے رکھو۔ آج تمہارے پاس اگر پیسہ ہے تو اپنی ضرورت جو ہے قناعت کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، بیجا خرچ مت کرو،
ٹھیک ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 28۔ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار، قرابت دار کوئی مدد مانگنے آتا ہے اور تمہارے پاس فی الحال وہ اسباب نہیں ہیں، اور تمہیں اندازہ ہے کہ کچھ عرصے میں واپس میرے پاس آ جائیں گے پیسے، یا وہ ضرورت میں ان کی پوری کر سکتا ہوں، تو بڑی نرمی سے ان سے بات کرو، ان کو نرمی سے اس بات کا جواب دو کہ فی الحال میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن کچھ عرصے بات کر سکتا ہوں، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نرم بات ہی کرنی ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھو اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ یا تو تم خرچ ہی نہ کرو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، یا اتنا خرچ کر دو کہ تمہارے پاس اپنی ضرورتوں کے لیے بھی نہ بچے اور بعد میں تمہیں افسوس کرنا پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کو پسند نہیں کرتا۔ ہر معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 3۔ یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ آیت نمبر 31۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو موضوع ہے وہ ایک ہی چل رہا ہے، اس لیے میں یہاں پر رکے بغیر آگے بڑھتی چلی جاؤں گی۔ اور رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے کہ مفلسی میں آ کے اپنے آنے والے بچوں کو دنیا میں آنے سے روک دو، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم کما رہے ہو اپنی محنت سے، اپنی منصوبہ بندی سے کما رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے تو تمہیں مل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم جو ہے خود سے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے رازق بھی ہم ہیں اور تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں، یعنی جس طرح اللہ ہم سب کو رزق دے رہا ہے تو آنے والی اولاد کو بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ اس میں آ کے اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 32۔ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آیت نمبر 33۔ اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، یعنی انسانی قتل و غارت گری میں مت پڑو، قتل کرنے سے بچو، یہ بہت اس کا انجام بہت برا ہے۔ لیکن وہ معاملات جن کی سزا میں خود اللہ تعالیٰ نے شریعت میں سزا میں قتل جو ہے رکھا ہے، جس کی سزا میں وہ حق کے ساتھ اس کا قتل جائز ہے، لیکن اس میں بھی حد سے نہیں بڑھنا۔ جس طرح سے خون کا بدلہ خون ہے تو وہ بدلہ آپ نے نسلوں تک لے کر نہیں جانا۔ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا بدلہ لیتے ہو تو اللہ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 34۔ اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے۔ اب یہاں دیکھیں ایک جگہ تو منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب مت جاؤ، اور لیکن احسن طریقے سے۔ اگر آپ کا کوئی بھتیجا بھانجا کچھ اس طرح کے معاملات حالات ہو جاتے ہیں کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، لیکن اس کی جو پیچھے جائیداد وہ چھوڑ کے گیا ہے، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اس کو لک آفٹر کر رہے ہو، تو اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی ہے، آپ نے بہت احسن طریقے سے، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے، ان کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، خود اس کے مال سے فائدہ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے، یا اس کے مال کو اتنا خرچ کر دو کہ بڑا ہونے تک وہ بچے ہی نہیں، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں کرنے، بلکہ جب تک وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، جب تک وہ سمجھدار ہو جائیں، اس مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو بڑھانے کا اگر کوئی سلسلہ ہے تو اس میں بھی امانت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 35۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھا ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے، یعنی ناپ تول میں بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس میں جو معاملہ پچھلی قوموں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح ناپ تول میں کمی اور بیشی کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے عذاب کو بڑھانے والا سلسلہ ہے، اور اگر آپ اس میں خوب خیال رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 36۔ اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں،
علم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی علمی سند، کوئی آپ کو سورس پتہ چلے کہ جو بات آپ نے سنی ہے وہ واقعی پیچھے سے صحیح ہے، اس کو بتانے والا حق اور سچ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے۔ سنی سنائی باتوں کو نہ آگے بڑھانا ہے، نہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرے، جبکہ اس کے پاس کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ اس قرآن میں صرف اللہ کی بندگی ہی نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کے معاملات، جیسے کہ ہم ابھی یہ 2 رکوع پڑھ رہے ہیں، اس میں تمام معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر بات کو ہم نے پہلے جانچنا ہے کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے بعد ہی اس بات کو آگے بھی پہنچانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 37، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے، یعنی غرور و تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس جتنا بھی رتبہ آ جائے تو تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں سے اوپر جا سکتے ہو۔ آیت نمبر 38، ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے، یعنی یہ جو تمام باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں ان میں جو برائی کا پہلو ہے اللہ کے نزدیک سب ناپسند ہے، اور جو اچھائی کا پہلو ہے اس کے نتیجے میں اللہ خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، اور انعام میں آخرت میں بہت سے انعامات بھی تیار کر کے رکھے ہیں۔ آیت نمبر 39، یہ ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے۔ اب یہاں پر دیکھیں حکمت، یہ جو آیت ہے حکمت کے خزانوں کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر ہم ان آیات کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں تو ہماری زندگی کامل مومن کی زندگی بن جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کا اظہار کر دیا، اور آخر میں پھر وہی ایک مطالبہ کہ مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہاں شروع میں بھی اللہ نے توحید کا حکم دیا اور آخر میں بھی اللہ نے دوبارہ سے یہ بات دہرائی کہ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، معبود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 40، تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے لیے بنا لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر عربوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ بیٹوں کو بڑا قابل فخر سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا ایک مفروضہ تیار کیا تھا کہ پیغمبروں میں سے جو آئے وہ اللہ کے بیٹے بنا دیے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے مفروضے پر ہی چل رہے ہو تو مطلب میرے ساتھ تو تم نے بیٹیوں کا رشتہ جوڑ دیا اور اپنے پاس تم نے بیٹے ہی رکھے، تو یہ تو تم نے بڑی بہت گستاخی کی بات کی۔ اب یہاں ہمارے جو 2 رکوع ہیں اسلامی معاشرے کی ترتیب کے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور ہم بڑھتے ہیں ابھی اپنے رکوع نمبر 5 کی طرف، جس میں آیت نمبر 41 اور سے لے کے 52 تک ہم پڑھیں گے۔ 5ویں رکوع میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین جو ہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کری، لیکن ہم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مشرکین جو ہیں اعتراض کریں گے کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہیں بار بار باتوں کو گھما گھما کر بیان کرتے ہیں، بار بار مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں قرآن کا لفظ بار بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو سورہ ہے بنی اسرائیل، یقیناً آج بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جو ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہوں گے، تو اس میں خاص لفظ قرآن کا لفظ اللہ نے اسی لیے ڈالا کہ قرآن کی طرف ان کا دھیان جو ہے وہ ڈالا جائے، اور قرآن میں بار بار مثالیں دے کر بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ حق واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، لیکن یہ لوگ ہی ہیں جو سرکشی پر اتر آتے ہیں اور ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 42، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو تب تو ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ اگر واقعی تم جو معبود بتاتے ہو ان کا کوئی وجود ہوتا تو میرے رب کہنے پر مجھ سے کسی مقابلے پر تو آتے، یا پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی نفی کرتے ہیں، تمہارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، تو ان کے ہی خلاف کوئی کام کر لیتے۔ اگر کوئی نہ کوئی وجود ہوتا تو جان لو وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں آسمانوں، ساتوں آسمان اور زمین کی وہ تمام مخلوق جو ان میں ہیں، یعنی اس میں جو بھی مخلوق موجود ہے۔ آج ہم جان سکتے ہیں، اگر ہم سرچ کریں، ہم بہت ساری جو ہے گوگلز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، گوگل کے اوپر ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئے نئے پرندے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نہ ہم ان کے ناموں سے واقف، نہ ان کی شکلوں سے واقف ہو، اور ہم وہ خدا کی قدرت کے اوپر حیران بھی ہو رہے ہوتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ ہر ایک مخلوق، اس کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ایک جاندار یا بظاہر بے جان ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آیت نمبر 54۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے دلوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو منکرین جو ہیں ان کے اوپر وہ اثر نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں، ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک سازش کو جو ہے کھول کر بیان کر رہا ہے آیت نمبر 57 میں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں قرآن کو، جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ کیا ذکر ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قریش مکہ کی چال کہ ان کے اندر جو ہے ایک انہوں نے سازش تیار کی، اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنے بعض سرداروں کو کیا کیا کہ منتخب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھیجا۔ اب وہ جو سردار تھے وہ اس مجلس میں جا کے بڑے غور سے، بظاہر بڑے غور کر رہے ہوتے اور سنتے، اور واپس آ کر کیا کہتے اپنے عوام میں اور لوگوں میں، لوگ ان سے جب پوچھتے تو کہتے کہ ہم تو بڑے خلوص سے، بڑے شوق سے گئے تھے لیکن ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے سنا تو بہت تھا کہ محمد کوئی کلام سناتا ہے، لیکن ہم نے وہ کلام سنا اور ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ تو سازش کے تحت یہاں آتے ہیں، لیکن ہم ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ دیکھو کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں، کبھی اپنی ایک بات کے اوپر بھی قائم نہیں ہو پاتے، کہ کبھی آپ کو سحر زدہ کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کیسی کیسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور اپنی ہی بات کے اوپر قائم نہیں رہتے۔ آیت نمبر 59۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ یعنی جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس سے بڑھ کر کوئی مضبوط مخلوق تمہارے دلوں میں ہے جو تم سوچ سکتے ہو، تو بھی تم اگر سخت بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ جب اٹھانا چاہے گا، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اٹھا لے گا۔ اور جو منکرین تھے اور مشرکین تھے وہ کہتے تھے تو وہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بولے کہ وہ وقت جب آئے گا اس کا وقت ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا اس وقت پہ؟ جیسے ہی وہ وقت آیا اور اللہ نے تمہیں آواز دی، تمہارا خالق تمہیں قبروں سے بلائے گا، باہر آنے کے لیے کہے گا، تو تمہارے جو جسم کی ہڈیاں ہیں اور جسموں کے بکھرے ہوئے ذرات ہیں سب سمٹ کر پھر سے زندہ ہو کر انسان کا روپ دھاریں گے، اور اللہ کی ہی حمد بیان کرتے ہوئے تم واپس باہر آ جاؤ گے۔ اگلا رکوع ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک، رکوع نمبر 6، جس میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہمیشہ اچھی بات کہو اور بد کلامی سے بچنا ہے۔ بد کلامی کیا کرتی ہے؟ باہم آپس میں پھوٹ ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 53، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے، تمہارا رب خوب واقف ہے جو تم چاہتے ہو، جو تم سوچتے ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ اور یقیناً جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان وسوسے ڈال کر، تمہیں انتشار میں ڈال کر، تمہیں غصے میں ڈال کر، تمہارے درمیان جھگڑا ڈال کر اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو تمہیں ہمیشہ اپنے رب سے جڑے رہنا ہے، ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے، اس کی بات پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ ہدایت کون پاتا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے میرا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، یعنی اللہ کا جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانے والا ہوگا اس پر رحم فرمائے گا، اور جس کو عذاب دینا ہوگا اس کو عذاب دے گا۔ آیت نمبر 56، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، نہ تو انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا۔ اب یہاں پر وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جن خداؤں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو وہ نہ تو تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 57، اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ایک پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے بھی غور طلب ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کی متلاشی ہیں، اور ان میں سے کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ صرف بتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر کچھ ایسی شخصیات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے قرب کے متلاشی وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کر دیا کہ جن کو تم اللہ کے برابر کر کے بیٹھے ہو، اور وہ لوگ کوئی انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 58، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ یہ اشارہ ہے اس بہت بڑی تباہی کی طرف جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے جو تباہی مچے گی اور پھیلے گی، اور اس کا ذکر ہم سورۃ الکہف میں جو ہے اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے جو حصی معجزات جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، اس لیے بند کر دیے ہیں کہ سابقہ قوموں میں ایسے معجزات دیکھ کر بھی کفر میں ڈٹے رہے۔ اگر ہم بات کریں قوم سمود کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائشی ایک معجزاتی اونٹنی جو ان کو دکھایا معجزہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو ایمان بھی نہیں لائے، اور دوسرا اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ اب یہاں پر جو ہے ان معجزات کو جو ہے نا ذہن میں رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مشرکین جو ہیں فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آ جائیے، تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ہی بند کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور معجزات کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ معجزات نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی قدرت دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اس طرح سے بھی اللہ کر سکتا ہے، یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہی مقصد پورا کر رہی ہیں، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا، ان کو ڈرانا۔ تو یہ مقصد تو قرآن مجید سے بھی پورا ہو رہا ہے، تو اب اس کے بعد کون سی نشانی کی ضرورت باقی رہ گئی؟ آیت نمبر 60، جو کہ ہمارے اس رکوع کی آخری آیت بھی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ سب باتیں انہیں خبردار کرنے کے لیے نازل کی جا رہی ہیں، یعنی یہ جو قرآن میں درج کیا جا رہا ہے یہ بھی تمہارے لیے خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہے، مگر یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے کہ یہ آیات سننے کے بعد بھی ڈرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے اور سرکش ہوئے جاتے ہیں، اور زیادہ ان میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ دین سے، حق سے، اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے رکوع نمبر 7۔ رکوع نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 61 سے 70 تک، اور اس میں ہم دیکھیں گے قصہ آدم و ابلیس سے ابتدا ہو کر ابلیس کے وار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 61، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ اب یہاں دیکھیے گا کہ قصہ آدم اور ابلیس یہاں پر چوتھی مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔
یہاں پر یہ تذکرہ جب بیان کیا تو یہاں پر اہم موضوع کس کو رکھا گیا؟ ابلیس کو، کیونکہ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا کہ کس طرح سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے کائنات کی ہر شے تسبیح میں لگی ہے، تو ہمیں بھی اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہمیں اچھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کا جو ناپاک مقصد ہے اس کو پورا ہونے سے روکنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس رکوع میں، ابلیس کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو یہاں پر کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابلیس سے بچو، شیطان کے وار سے بچو، اور دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ تو آیت نمبر 61 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس طرح سے اس نے شروع کی، کس طرح سے وہ جو ہے عبادت گزار تھا، کس طرح سے وہ ہر حکم جو ہے بجا لاتا تھا، لیکن یہاں پر کیسے سجدے سے انکار کیا، کیسے غرور کا شکار ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 62، اس نے مزید کہا کہ ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس پر اس کی پوری نسل پر قابو کر کے چھوڑوں گا، سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ پوری نسل کے اوپر اپنا جو ہے ہتھ کنڈا آزماتا ہے، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ جو اپنے ایمان کو کامل رکھنا جانتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق رکھنا جانتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں اس کا ہر عمل اٹھنا بیٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو شیطان خود کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے کہ جن کو میں قابو میں نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 63، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ ان میں سے، جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا ہوگی جہنم۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت غصے میں وہاں سے دفع ہو جاؤ یعنی وہاں سے بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ تو اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان سب کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور تو پھسلا دے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، یعنی جو اختیارات دیے گئے، اب اس کی آواز سے کیا مطلب ہے، اس کی آواز کو ہم کس طرح لے سکتے ہیں، یعنی کہ ابلیس کی جو آواز ہے اگر ہم دیکھیں موسیقی، ٹھیک ہے، موسیقی اس کا نہایت جو ہے نا وہ کہتے ہیں سریلا وار جس کو کہے، جس کی طرف آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس کے پیچھے کس طرح سے لگی ہوئی ہے۔ تو گانے، دوسرا نوحے، ٹھیک ہے، نوحے جو ماتم کی شکل میں ہمیں جس کو منع کیا گیا ہے سختی سے، تو اس وقت ہم کسی کو روکنا بھی چاہیں نا کہ اس کو بتانا چاہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آس پاس کے لوگ ہمیں ہی جو ہے ایسے گھورنے لگتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گمراہ کن تصورات کی تبلیغ، یہ کیا چیز ہے کہ ایسے کوئی تصور پیش کرنا کہ جس کا پیچھے سے مستند علم آپ کے پاس نہ ہو، کہ علم کی تحقیق کے بغیر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اگر آپ کوئی ایسی بات کی تبلیغ کر رہے ہو جو آپ نے سنی سنائی تھی تو یہ بھی شیطان کا ہی ہتھ کنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کسی بھی تعصب کا شکار ہونا اور اس کے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا، فرقہ واریت پھیلانا، یہ سب کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس ہے اور اس کا ہی مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام جو ہیں وہ ابلیس کی آوازیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ 65 میں فرماتا ہے کہ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو تم جو انسانوں کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالو، جو بھی کرنا ہے، جو جھوٹے سچے وعدے کرنے، جو سبز باغ دکھانے، جو بھی حربے استعمال کرنے ہیں کر لو، لیکن یہ اختیار ان پر نہیں ہوگا جو میرے بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے ان کو ان کی مرضی کے خلاف گمراہی کے راستے پر نہیں لے جا سکتے۔ جو میرے بندے ہوں گے وہ مجھ سے مدد مانگنے والے ہوں گے، اور جس کا میں مددگار ہوں گا تو اس کے ساتھ شیطان کا وار کیا ہوگا؟ ضائع جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اپنا رکوع نمبر 8۔
سوری یہاں پر ہمارا رکوع ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 66، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، یعنی تمہاری کشتی طوفان میں گر جاتی ہے اور موت سامنے نظر آتی ہے، تو تم جو ہے اپنے خود ساختہ خداؤں اور معبودوں کو بھول جاتے ہو اور اپنا مددگار جو ہے اللہ کو ہی سمجھتے ہو، اور جیسے ہی تم خشکی پر پہنچتے ہو تو تم سب کچھ بھول کر پھر نافرمانی، پھر سرکشی پر اتر آتے ہو اور منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ یقیناً تم تو بہت ناشکرے ہو۔ تو تم کیا سمجھتے ہو، کیا جو سمندر سے بچا کر تمہیں خشکی پر لے آیا، اگر تمہیں موت ہی دینی ہے تو کیا وہ تمہیں خشکی پر موت نہیں دے سکتا، یا کوئی ایسی ہوا نہیں چلا سکتا کہ تمہیں واپس سمندر کی طرف لے جائے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 69۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھکڑ۔ آیت نمبر 70۔ اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم جتنی بھی نافرمانیاں کر لو تو تمہیں تو ہم نے اعزاز دیا ہے، تمہیں تو سارا اختیار دیا ہے، تم تو سمندر پر بھی چل رہے ہو، تم تو خشکی پر بھی چل رہے ہو۔ آج ہم جس دور میں، ہم تو ہر طرح کی سواری دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسپیس میں بھی جانے کی سواری تیار ہو چکی ہے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، اور بہت بڑی فضیلت۔ اور یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 8 کی طرف، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ اب حق کی بات یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر دی جائے، کچھ نہ کچھ لچک کر دی جائے، کوئی بات ہماری مان لی جائے، کوئی بات ہم آپ کی مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس رکوع میں یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تیار کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب یہ مشرکین کیا کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ وہ خود بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہیں رہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے ہی سال جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے 70 سردار جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے۔ آئیے پڑھتے ہیں ہم آیات کی شکل میں۔ آیت نمبر 71۔ جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال خوشی کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے برابر بھی۔ آیت نمبر 72۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا، یعنی ہدایت پہنچنے کے باوجود بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوا، آنکھیں بند کر کے رکھیں، تو بھی وہ قیامت کے دن اندھا ہی اٹھے گا اور اپنے اس اندھے پن میں بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ آیت نمبر 73۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ اتنی ذہنی دباؤ کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمت بھی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات میں سے کوئی ایک لچک بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے دباؤ میں آ کر، کیونکہ ان کی طرف سے مسلسل کیا فرمائش ہو رہی تھی کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دیں، ٹھیک ہے، کوئی نشانی دکھا دیں۔ تو یہاں پر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ معجزہ ڈرانے کے لیے، اور قرآن مجید کی ہر آیت یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک زندہ معجزے کی شکل میں ہمارے سامنے آج بھی رکھا ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے سلامت رکھے اور ہمارے دلوں میں محفوظ رکھے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آیت نمبر 74۔ اگر
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ اور یہ جو معاملات ہیں نا، یہ مکی دور کے آخری ایام کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت دیکھیے کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس وقت جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے کس قدر دباؤ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت کی صورت میں درج کر دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور یہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ آپ نے یہاں سے جانا ہوگا، اور مکہ معظمہ کی جو محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی وہ اس کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطالعہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب یہاں سے ہجرت کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہجرت کے 2 سال کے بعد ہی جنگ بدر میں وہ تمام مشرکین سردار جنہوں نے سازش کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، وہ اس دنیا میں ہی نہ رہے، اور اس کے 8 سال بعد، ٹھیک ہے، 8 سال کے بعد ہی پورے شہر مکہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ تسلط بھی قائم ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمارا رکو نمبر 8 مکمل ہوتا ہے اور ہم بڑھتے ہیں اپنے رکو نمبر 9 کی طرف، آیت نمبر 77۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ہمارا طریقہ رہا ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب تک رسول قوم کے درمیان رہتا ہے تو وہ قوم بھی امان میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن جیسے ہی جو رسول ہوتا ہے وہ اس قوم سے باہر جاتا ہے تو اس قوم کے اوپر بہت جلد عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں جو معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، یہاں پر بھی 2 سال بعد جو جنگ بدر کی صورت میں ایک عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا جب جو مشرکین مکہ کے سردار تھے وہی نہیں رہے، اور بعد میں کیا ہوا کہ وہ اس شہر کے مالک بھی نہیں رہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب رسول ان کے درمیان نہیں رہا تو اللہ کی امان بھی اس قوم کے اوپر سے اٹھ گئی۔ آیت نمبر 78۔ اب یہاں پر جو ہے نماز کا جو حکم ہے وہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم یہاں پر 5 وقت کی نماز کا حکم کس طرح سے آیت نمبر 78 میں ہے، نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخ ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ اب قرآن کا پڑھنا، کیونکہ فجر کی نماز بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں قرآن کی طویل قرات کی جاتی ہے اور اس کا حکم بھی ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 79۔ اور رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیے اس قرآن کے ساتھ، اور یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود جو ہے بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا، اور جو مقام محمود ہے اس کی عظمت اور کیفیت کا اندازہ ہم نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ آیت نمبر 80۔ اور دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے داخل کر دے عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال دے عزت کا نکالنا۔ اب یہ جو دعا ہے نا یہ ہجرت کی دعا ہے کہ جس طرح سے یہاں سے جب دوسرے شہر میں داخل ہوں تو وہ بھی عزت کا داخل ہونا ہو، اور جب میں نکلوں تو وہ بھی عزت کا نکلنا ہو۔ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور جس طرح سے مکہ سے نکلے اور پھر واپس مکہ پر تسلط قائم ہوا۔ آیت نمبر 81۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا۔ آیت نمبر 82۔ اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اور اہل ایمان کے حق میں، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ مایوسی کس کے لیے ہے، جو قرآن سے دور ہے، اور جو قرآن سے جڑا رہتا ہے اس کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔
آیت نمبر 84، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ یعنی جو شخصیت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے ہی وہ اپنے کام کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کے کام ہو، اچھائی کے کام ہو، جو بھی معاملہ ہو، اور اس سے اسی کے حساب سے ہی پوچھا جائے گا۔ جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس سے جو باز پرس کی جائے گی، وہ اس کے عہدے اور رتبے کے حساب سے، اس کی حیثیت کے حساب سے ہی پتہ کیا جائے گا۔ اور آپ کا رب صلی اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 9 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم اپنے رکوع نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 85، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے، یعنی جو مدینہ کے یہود تھے، انہوں نے مشرکین مکہ کی طرف جو ہے بات کر کے سوالات بھیجے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب بھی تھی تورات اور انجیل کے بعد انہوں نے کچھ سوالات تیار کیے کہ اگر یہ اصل رسول ہوئے تو یہ ان باتوں کا جواب ضرور دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک سوال جو ہے اصحاب کہف کے بارے میں بھی تھا، اور دوسرا جو سوال تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ یہاں پر تفصیل جو ہے ہمیں صرف ایک روح کے بارے میں جو سوال تھا اس کی جواب میں ملتی ہے، باقی دو سوالوں کے جوابات ہم سورۃ الکہف میں دیکھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان سے صرف اتنا کہیں کہ روح کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے ہے، اور عالم امر چونکہ عالم غیب ہے، اس لیے اس کے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جان سکتے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو اپنے تک محدود رکھا، اور صاف اس کو ایکسپلین کرنے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہم جو ہے بہت سارے لوگوں سے علم غیب کے جاننے والا اور اس طرح کی کچھ باتیں منسوب کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم اس بات پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر میں آگے آیت نمبر 86 اور 87 کو بیان کرتی ہوں، تو جس میں بظاہر خطابت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اصل میں لوگوں کو یہ بات باور کروانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام و مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جو یہ باتیں ہیں، جو بھی میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی جو ہے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے، اگرچہ اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا، مگر محض ایک اصولی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ کلام نازل کیا ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے سلب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ساختہ بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ معجزے کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہو، تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا معجزہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود ساختہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھنے پر قادر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود ساختہ کوئی بات ہے، تو تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں، کوئی اور کتاب لے آئیں، اس کے جواب میں کوئی اور جو ہے کتاب لے کر تو آؤ، اس کا جواب تو دو۔ جو یہ کتاب قرآن مجید جو تم جس کو کہتے ہو کہ خود ساختہ من گھڑت، کچھ شاعری، کچھ شعر، کچھ نعوذ باللہ کیا ہے، تو اس کی جیسی دوسری کتاب بنا کر لے آؤ۔ آیت نمبر 89، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، لیکن اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 90، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ اب یہاں پر وہ معجزات جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درج کیے ہیں۔ آیت نمبر 91، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں۔
آیت نمبر 92، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیں آسمان پر ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی قیامت کے جو منظر پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کر دیجئے، کس بات کا انتظار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ جو وقت آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو اور یہ آنے والا ہو، تو یہاں پر یہ اکڑ کر آپ سے بات کرتے ہیں اور پلٹ پلٹ کر معجزات لانے کی بات کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ایک محل تیار ہو جائے آپ کے لیے سونے کا، یا آپ آسمان کے اوپر ہی چڑھ جائیں، آپ خود ہی چڑھ جائیں، اور آپ اگر چڑھ کر بھی دکھا دیں تب بھی ہم نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آسمان سے ایک کتاب اتار کر لے آئیں جس کو ہم خود پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے تمام مطالبات، ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول، یعنی ایک انسان ہی ہوں، میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جس طرح سے تم سب پیدا ہوئے ہو۔ اب یہاں پر ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 11 کی طرف، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کے لیے جو نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کیا ڈیمانڈ رکھی اور کس طرح سے اس بات کا جواب دیا۔ آیت نمبر 94، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، مگر اس بات میں کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کروایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اب یہاں پر دیکھیں کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی فرشتہ بھیجا ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیے گا، آیت نمبر 95، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، جو رسول ہے، اگر وہ فرشتوں میں جانا ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، لیکن جب انسانوں کے لیے ایک رہنما بنایا جا رہا ہے تو وہ انسانوں میں سے ہی بنایا گیا ہے، تاکہ آپ کو یہ جواب نہ آپ دے سکو، کیونکہ آپ تو جواب دینے کے لیے ہی یہ مطالبات کر رہے ہو نا، کہ آپ کے پاس کوئی جواز بنے کہ وہ تو اس کے پاس جو احساسات ہیں وہ مختلف ہیں، تو انسانوں میں سے ہی ایک انسان بنایا جو اپنے تمام احساسات، وہی احساسات رکھتا تھا جو تمہارے پاس بھی ہیں، جو خواہشات تم رکھتے ہو وہ بھی رکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تم ہی میں سے ایک انسان رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ آیت نمبر 96، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 97، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم میں جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی اور ہم اسے ان کے لیے مزید بڑھا دیں گے۔ آیت نمبر 98، یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم اور ہر آیت سے کفر اور انکار کی روش اپنائے رکھی، کوئی بھی بات ان کے سامنے رکھ دی پرانی امتوں کے، اور بہت سازشیں جو ہے انہوں نے تیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر وہ بھی بیان کر دی، لیکن انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا۔ اگر اللہ کی رحمت کے بے حساب خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم لوگ اپنی فطری بخل کے سبب ان کے دروازے بھی بند کر دیتے کہ کہیں خرچ ہو کر ختم نہ ہو جائیں، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ یہاں ہمارا رکوع نمبر 11 مکمل ہوتا ہے، اور ہم بڑھتے ہیں اپنے رکوع نمبر 12 جو کہ ہماری سورت کا آخری رکوع بھی ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پیچھے معجزات کا تقاضا ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی یہ بات بھی رکھ دی کہ 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں، جس میں سے آپ کا جو عصا اژدہا بن جانا اور ید بیضا کا جو معجزہ تھا، اس کے علاوہ وہ 7 نشانیاں جو کہ عذاب کی صورت میں فرعون کی قوم کے اوپر نازل کی گئیں، اور ہر بار وہ معافی کے لیے اور دعا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو واپس اپنی پرانی روش پر آ جاتے، اور اس طرح کرتے 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 7 مختلف عذابوں سے دوچار ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر معجزات کو یاد دلانا، یعنی یہ معجزات جو ہیں دلوں کو نہیں بدل سکتے، جس نے بدلنا ہوتا ہے وہ اللہ کی ایک آیت سن کر، ایک بات سن کر بھی اللہ کے حکم کو جو ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اب ہم جس دور میں ہیں، یقیناً قیامت اب بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ چیز ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی کس طرح سے سمٹ کر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی مشیت پوشیدہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب ہم قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہماری ہر بات کا جواب مل جاتا ہے۔ تو کیا کہ قرب قیامت پر تمہیں زمین میں ایک جگہ سمیٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر وہ یاد کیجئے کہ 2 دفعہ عذاب کا تو ان کو خود جو ہے بتایا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی کہ سرکشی کرو گے تو عذاب کے کوڑے برسیں گے، پھر دوبارہ سرکشی ہوئی، پھر عذاب کے کوڑے برسے، اب دوبارہ سے تمہاری طرف ہدایت بھیجی جا رہی ہے، تو جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے وہ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، اور جو ہدایت سے منہ موڑ لیں گے تو ان کو کیا کیا جائے گا، دوبارہ سے عذاب کا سامنا کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آخری رکوع میں کھل کر بیان کر رہا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے تمہیں سمیٹ کر زمین پر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہی ان کا عظیم قبرستان بنے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح سے ہلاک ہو جائیں گے کہ جس طرح سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسول کے سامنے ہلاک ہوئیں۔ آیت نمبر 105، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آیت نمبر 107، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں یہود کے جو بعض علماء ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 108، جب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں یہ بات درج ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یعنی یہ کچھ لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو یقیناً یہود علماء میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس ہدایت کو تسلیم کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نہ صرف قرآن کو پہچان لیا ہوگا، قرآن کو پہچان کر اللہ کے حضور سجدوں میں گرے ہوں گے، بلکہ ان کی زبانوں پر بے اختیار یہ الفاظ بھی آئے ہوں گے کہ اللہ نے جو آخری نبی بھیجنے کا وعدہ کر رکھا تھا تو وہ آخرکار پورا ہونا ہی تھا۔ آیت نمبر 110، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب نام اچھے اسی کے ہیں۔ اب یہاں ہم بڑھتے ہیں اپنی آخری آیت کی طرف، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یعنی کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد۔ اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسا کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔
اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے، یعنی کہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے تکبیر ادا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اگر آپ زبان سے ادا کر رہے ہو تو اس کے لیے عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو بڑا کہنا، بڑا ماننا اور عملی زندگی میں بھی اسے بڑا رکھنا، یہی اصل حق ہے جو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سورۃ الکہف کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورت کا آغاز الحمدللہ الذی سے ہو رہا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے رکوع کی طرف، جس میں بتایا گیا دنیا کی حقیقت کو، کہ دنیا زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اسی کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین پر جو بھی ہمیں نباتات نظر آتے ہیں، جو بھی قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں، دنیا کو سجانے کے لیے ہیں، اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ جو ہے اس کو آراستہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا میں بڑی کشش رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہماری اصل آزمائش ہے اور انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے مستقل مسلسل۔ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، یا کہ دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کے بجائے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دنیا میں جو کچھ بھی، جتنی بھی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے، اس کا انجام کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الکہف پڑھنے کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم نے سورۃ البنی اسرائیل پڑھی، اور جس کا میں نے کہا تھا کہ بہت سارے جو موضوع ہیں اس میں مشترکہ ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے رکوع میں دیکھیے گا، پہلے تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اپنے ایمان کو کامل رکھنے کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ سورۃ الکہف میں کس طرح سے دنیا پرستی کی جو مذمت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے یہ جو کتاب ہے بالکل سیدھی ہے، تاکہ وہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول قرآن، جو کہ ایک معجزہ ہے، کھلا معجزہ ہے، اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبردار کر دیں۔ بہت بڑی آفت جو ہے یہاں پر اس دجالی فتنے کی طرف اشارہ ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، اسی کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اس کی زیب و زینت میں اس کے پیچھے اپنی زندگی مت خراب کرو، ٹھیک ہے؟ اس دھوکے کے پیچھے مت پڑے رہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث سے یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ جب ہم ان صورتوں کو، سورۃ الکہف کو جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس فتنے کے اثرات سے محفوظ ہونے کی طاقت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی پوری سورہ نہ پڑھ سکے تو اس کی ابتدائی اور آخری آیات کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک اور میں بات کہوں گی کہ صرف پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عربی پڑھی اور بس رکھ دیا، جو عموماً ہم لوگ کرتے۔ یہاں پر ان آیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کس طرح سے جو دھوکے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، تو اس ترجمے کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3، اور
ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور جو اس فتنے سے بچنے والے ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ آیت نمبر 4 میں یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو عیسائی جو عقیدہ ہے اس کے تحت ہم یہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو اصل جڑ ہے نا دجالیت کی فی الحال ہمارے موجودہ دور میں، وہ یہی مسیح برادری ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ابھی ان کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے وہ اس طرح سے کہ حضرت مسیح کو پہلے تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایک خاص عقیدہ جس سے وہ لوگوں کو جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ عیسائیت میں شامل کرتے جا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کے کفارے میں جو ہے اپنی جان جو ہے پیش کی اللہ کے نزدیک، تو آپ کے جو بھی گناہ ہوں گے نا اس کی پیشگی معافی آپ کو مل چکی ہے، اب آپ دنیا میں بھی آزاد ہیں اور جو ہے مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کو جنت ملے گی۔ تو یہ عقیدہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو ہے اس کو جو جوڑا گیا اللہ تعالیٰ نے جو دجال کے فتنے کے ساتھ جوڑا گیا وہ اسی نظریے کے تحت کہ یہ بھی ایک جو ہے دھوکہ ہی ہے کہ اس طرح سے دھوکہ دے کر آپ کو دنیا میں مشغول کر دینا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو اس بات کی گارنٹی آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کرو آپ کو تو پہلے ہی معافی مل چکی ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی جنت میں آپ کی جگہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ کس حد تک گناہوں میں پڑ سکتے ہیں، کس حد تک اپنے رب سے غافل ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 5۔ انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ انہوں نے یہ جو عقیدہ ایجاد کیا ہے اس کی نہ تو ان کے پاس کوئی علمی سند ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد منسوب کر کے اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو مشغول ہو گئے اور یہ والا جو عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس کا علم تو پیچھے سے تو کسی کو نہیں تھا، یعنی جو بنی اسرائیل تھے یہ تو نیا کوئی رواج انہوں نے ڈال دیا ہے اور یہ بہت بڑی گستاخی کا انہوں نے جو ہے ارتکاب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہیں آخرت کا کوئی خیال نہیں رہا۔ آیت نمبر 8، اور یقیناً ہم بنا کے رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ اب یہاں پہ چٹیل میدان، اب یہاں دیکھیے گا کہ جو بھی زیب و آرائش یہاں کی گئی ہے یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن کیا ہو جائے گا، یہ سب ایک میدان میں تبدیل ہو جائے گا، سب کچھ یہاں سے رونق سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت کیا ہوگا؟ وہ وقت ہوگا آپ کے حساب اور کتاب کا، آپ کے اعمال ناموں کا۔ آیت نمبر 9، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں پر دیکھیے گا اصحاب کہف کے متعلق اس سوال کے جواب کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ یہودیوں نے قریش مکہ کی طرف جو سوالات اپنے بھیجے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک سوال جو ہے اصحاب کہف کی طرف سے بھی تھا۔ تو یہاں پر جب جواب دینے کی بات آ رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کو ان کے کانوں پر غار میں اور کئی سال کے لیے، یعنی غار میں انہیں سلا دیا گیا۔ اس پورے واقعے کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ اصحاب کہف کیا معاملہ رہا۔ تو دیکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے وقت کی بات ہے یہ کہ رومی بادشاہ جو تھا اس نے جو ہے پورا تسلط قائم کر لیا عیسائیوں کے اوپر، اور پھر اپنے عقائد کے اوپر بھی ان کے اوپر لازمی کر لیا کہ کوئی بھی جو ہے توحید کا علم بردار نہ ہو، کوئی بھی اللہ کو نہ مانے بلکہ بت پرستی جو ہے وہ اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پورے جو قوم تھی، جو لوگ تھے اس خطے میں، وہاں پر جو چند نوجوان تھے جس کی گنتی جو ہے وہ 4 کسی کے نزدیک ہے، کسی کے 5 ہے، کسی کے 7 ہے، تو وہ جو نوجوان تھے ان کو بھی بلایا گیا اور انہیں جو ہے تاکید کی گئی۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو وہ بت پرستی اختیار کر لیں ورنہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، یعنی انہیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ان کو سنایا گیا، ان کو تھوڑی سی مہلت بھی دی گئی، تو اس مہلت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا کیا کہ اس شہر سے باہر نکل گئے اور سوچا کہ کسی غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سب لوگ جو لڑکے تھے، جو نوجوان تھے، وہ اس غار میں جا کر سو گئے، ٹھیک ہے، چھپ کر پناہ لیا۔ وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی جو تقریباً 300 سال تک وہ سوتے ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو غار تھا، اس کا جو دہانہ تھا نا، اس کا جو دروازہ، داخلی دروازہ تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ اندر نہیں جاتی تھی، یعنی جو روشنی تھی وہ تو اندر جاتی تھی، لیکن دھوپ بہت تیز اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سمت ایسی نہیں تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ جب وہ 300 ساڑھے 300 سال کے بعد وہ جاگے اور آپس میں انہوں نے بات کی کہ بھائی ہم کتنی دیر سے ہیں، اب بھوک کا احساس جب انہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دیا اور جو ہے کہا کہ محتاط ہو کر باہر جاؤ اور ذرا کچھ خیر خبر تو لے کر آؤ، باہر جا کے بادشاہ سے بچا کے کوئی تمہیں دیکھ بھی نہ لے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو شخص جو ان میں سے ایک نوجوان تھا وہ باہر گیا اور اپنے لیے کچھ دیکھنا بھی تھا، کچھ حالات کے اوپر بھی نظر ڈالنی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ 300 سال بعد جب وہ اپنے اس لباس میں اور اس چاندی کے سکے کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں آیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 12 میں۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا لیا، ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے اور کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سلسلے کو لے کر۔ آیت نمبر 13 ہم سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا انہیں ہدایت میں۔ آیت نمبر 14 اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود، اور اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت ہی غلط بات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے ایمان کو چیک کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ آیت نمبر 15 ہماری اس قوم نے بنا لیے اس کے سوا دوسرے معبود، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ آیت نمبر 16 میں اب دیکھیے کہ ان کو جب وہ مہلت ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سوچا کہ اب ہمیں جو مہلت ملی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور ہم نے ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور اب غار میں پناہ لے لی، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھیلا دے اپنی رحمت ان کے معاملے میں، ٹھیک ہے، اور سہولت کا سامان مہیا کر دے۔ آیت نمبر 17 اور تم سورج کو دیکھتے ہو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کترا جاتا، یعنی ڈائریکٹ ہوا نہیں جاتی، وہ پورا ایک سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا تھا، اسباب پیدا کیے ہوئے تھے اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں کتنا کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار راہ پر لانے والا۔ اب یہاں دیکھیے گا یہ جو آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے تنبیہ کی گئی ہے، تربیت کی گئی ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، آج آپ دیکھیں عیسائیت کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں پہلے نمبر پر وہی آتے ہیں مذہب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ رومی بادشاہ وہاں پر آیا اور اس نے سب کو جب بت پرستی کی طرف راغب کیا تو سب جو ہے اس کے پیچھے چلے گئے جان بچانے کی خاطر، لیکن یہ چند لوگ جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کی کس طرح سے مدد کی کہ غار میں لے گئے اور سلا دیا اور بچا کے بھی رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب دجال کا فتنہ اٹھے گا یا یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم اس کے آگے کیوں سر جھکا دیتے ہیں، ہم کیوں اپنی کوششوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو اصحاب کہف کا جواب دینا تھا، بنی اسرائیل میں سوالات پوچھے گئے، یہاں جو رکھا گیا تفصیل سے بتایا گیا، تو یہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
ٹھیک ہے، کتنے مشکل ماحول کو اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا ہے کہ اس کو وہ جو چند لوگ تھے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھے. تو دجال کے معاملے میں بھی اگر ایسی کوئی حالات کا سامنا ہمیں کرنے پڑ جاتا ہے، پوری دنیا بھی اگر ہمارے سامنے سے جو ہے وہ بت پرستی کی طرف اور دوسری طرف ہماری جان لینے کے اس پر آ جائے، در پر آ جائے، تو اللہ جب بچانا چاہے تو وہ ایسے بھی بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی حکمت کی باتیں ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے رکوع کی طرف، معافی چاہتی ہوں، تیسرے رکوع کی طرف. اور اگر تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم نے ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لیے فرشتوں کی بھی جو ہے نا ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے. اور اس دوران ان کا کتا اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو سامنے پھیلا کر کتوں کے بیٹھنے کے مخصوص انداز میں غار کے دانے پر بیٹھا ہوتا. اب یہ دیکھیے گا ایک منظر آپ کے سامنے اللہ نے جو رکھا ہے کہ دھوپ نہیں پڑ رہی، کتا اس طرح بیٹھا ہے، وہ اندر کھلی جگہ پر ہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم ذرا غور کرنے والی آیتیں ہیں یہ، جب بتایا جا رہا ہے کہ دھوپ ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی. ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر کے اندر جب بیٹھے ہوتے ہیں اور دھوپ باہر سڑک پر ہوتی ہے، اب جو شخص سڑک پر ہے، دھوپ میں ہے، اور وہ جب حالانکہ ہمارے پاس روشنی آ رہی ہے، جب وہ ہم تک دیکھے گا تو اس کو کچھ بھی واضح نہیں ہوگا، اس کو دور سے اندھیرا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات میں اگر وہ بادشاہ کے سپاہی تھے، اگر ڈھونڈنے کے لیے بھی آتے تو وہ کیا ہوتا کہ ایک تو دروازے کے بالکل دھانے پر کتا بیٹھا ہے، جس کو یقیناً اگر وہ وہاں آئے ہوں گے تو اللہ نے اور زیادہ ہیبت ناک کر کے اسے دکھا دیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک ماحول اللہ نے ان کی مدد کے لیے کس طرح سے اسباب پیدا کیے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 19. اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم کتنے عرصے تک یہاں رہے ہوں گے؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. دوسرا بولا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنے عرصے رہے. اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی اس لفظ کی طرف کہ وَلْيَتَلَطَّفْ. وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے قرآن کا درمیانی لفظ ہے. ٹھیک ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ کے معنی ہے کہ نرمی کا معاملہ کرے، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے. ایک تو یہ ہمارے لیے بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کا درمیانی لفظ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. ہر معاملے میں ہمیں بھی یہ اس بات سے نصیحت حاصل کرنی کہ ہم بھی اپنے ہر معاملے میں نرمی کا معاملہ کریں. اور یہاں پر جو تا موجود ہے اس سے پہلے واو، لام اور یا لفظ میں ہیں، اور پھر تا جو حرف ہے وہ پورے قرآن کا حروف کی گنتی کے حساب سے درمیانی جو ہے حرف ہے. یعنی پہلا جو ہاف ہے، فرسٹ ہاف جو یہاں پر قرآن کے حروف کی گنتی کے حساب سے تا پر مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہاف ہے، سیکنڈ ہاف جو ہے وہ لام سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 20 پر. اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم پھر سے ان کا دین قبول کر لو تو ایسی صورت میں ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جاؤ گے. تو چنانچہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی، کہف اس لیے میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس کو جو ہے عرب میں بھی کہف بھی پڑھا جاتا ہے اور کہف بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصحاب کہف کا ایک ساتھی جب کھانا لینے کے لیے شہر گیا تو اپنے لباس اور حلیے کی وجہ سے وہ پہچانا گیا. اور اس وقت تک کیا ہوا تھا کہ پورے خطے میں جو ہے وہ امن قائم ہو چکا تھا، تسلط ختم ہو چکا تھا، بت پرستی ختم ہو چکی تھی، اور جو ہے سب کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مان رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ان لوگوں کا معاملہ تھا وہ لوگوں کے علم میں بھی تھا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی تفتیش جب کی گئی تو تمام راز کھل کر سامنے آ گئے. اب پھر کیا ہوا کہ یہ جو شخص تھا یہ واپس غار پہنچا اور پھر وہاں جا کر آرام کیا، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں انہیں موت جو ہے طاری کر دی ان کے اوپر. اور پھر وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تختی کے اوپر ان کا تمام واقعہ لکھ کر اس غار کے دہانے پر لٹکا دیا. اور یہاں ہمارا جو رکوع ہے وہ مکمل ہوتا ہے.
رکو نمبر 4 کا آغاز آیت نمبر 23 سے 31 تک ہے، اور رکو نمبر 4 میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کیا ہے۔ واحد سہارا اور ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں، مشرکین کا جو کوئی بھی دباؤ ہے وہ قبول نہیں کیجیے، اور ان کے مطالبات پر فقراء صحابہ جو غریب صحابی تھے، ٹھیک ہے، جو غلام تھے پہلے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہنے والے لوگوں میں، صحابہ میں شامل تھے، تو ان کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے گا۔ آیت نمبر 28، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان سے ہٹنے نہ پائے، جن سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ مکہ کے جو سردار تھے اور عمرہ تھے، ان کی کیا سازشیں تھیں کہ وہ جو ہے مل کر جاتے اور مذاکرات کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ الجھا کر رکھتے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو صحابہ کرام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں سکون پاتے تھے، ان کا جو وقت ہے وہ بھی ان کی نظر ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کے اوپر مرکوز رکھنے کا فرما رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ آپ تو بظاہر تو بات چیت کر رہے ہو، لیکن لوگوں میں یہ تاثر یا ان صحابہ کرام کے دلوں میں یہ تاثر آ جائے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے بجائے جو مشرکین کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی دو ٹوک انداز میں جواب دے دیا کہ جو ہے تمہارے سامنے، جو بیچ کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات ٹھہر سکے، جو ہے وہ سامنے ہے، ایمان لانے والے اسی پر ایمان لائیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ ان کی مرضی۔ آیت نمبر 30، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم ضائع نہیں کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا، اور انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے لیے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ رکو نمبر 5 میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر دو اشخاص کے بارے میں مکالمے بازی ہو رہی ہے، یعنی دو دوست کہہ لیجئے یا دو افراد ایسے ہیں کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا، ٹھیک ہے، بہت سی دنیاوی نعمتوں کا ذکر یہاں ملتا ہے، ہم دیکھیں گے آیت کے اوپر، اور پھر میں اس کا تذکرہ آپ کو کرتی ہوں کہ آیت نمبر 32 آپ بیان کیجئے کہ ان کے لیے دو اشخاص کی مثالیں، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کا گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے تھے، اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے گا یہ جو ذکر چل رہا ہے یہاں پر ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے باغ بھی دیے، مال بھی دیا اور دنیاوی نعمتیں بھی دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے سے غافل تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی تمام جو اسباب تھے وہ اپنی محنت کا نتیجہ مانتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی خوشحالی میں اس قدر مگن تھا کہ اللہ کے اوپر توکل کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کے اوپر توکل کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا جو دنیاوی لحاظ سے خوشحال تو نہیں تھا مگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا۔ تو اب جو شکر گزار بندہ تھا اس نے اس دولت مند شخص کو نصیحت کی کہ اللہ نے تمہیں بہت ساری دولتوں سے نوازا ہوا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن تم تو اسے بالکل بھولے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اب دوسرا شخص تو گھمنڈ میں تھا، اس کو اس نصیحت کا بہت ہی برا لگا کہ یہ کیا کہہ دیا،
ٹھیک ہے، اب وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو یہ ساری نعمتیں اس لیے ملی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے مقابلے میں تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم تو شکر کرتے ہو لیکن تم چہیتے نہیں ہو، اس لیے تمہارے پاس یہ تمام اسباب بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان کی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم آیت میں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 36، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ آیت نمبر 37، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے سلامت انسان بنا دیا۔ آیت نمبر 38، لیکن میں مانتا ہوں کہ وہ میرا اللہ رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آیت نمبر 39، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، یعنی یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو اب یہاں پر جو غریب شخص تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم کیوں اللہ کا فضل و کرم نہیں مانتے، اور اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے باغ عطا کرے گا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے، اور وہ بھیج دے اس تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی اگر تمہارا جو کفر ہے اور تکبر ہے اس کے باعث اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں پر کوئی ایسی آفت بھی نازل کر سکتا ہے کہ اسے قطعہ زمین پر کسی درخت یا کسی بیل وغیرہ کا نام و نشان ہی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 41، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے یا تو پھر تم اس پانی کو کس طرح سے حاصل کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اس نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، اپنے جو باغ ہیں اس میں بیچ میں انگور کا باغ تھا اور کناروں پر اس نے کھجور کے باغوں کے جو ہے نا گچھے لگائے ہوئے تھے، لائن سے کھڑے کیے ہوئے تھے، جو کہ اس کے خیال میں کہ اگر تیز ہوا آئے گی تو وہ کھجور کے جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ انگور کے باغ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور ایک نہر ڈالی تھی جو باغ کے بیچ میں سے جا رہی تھی کہ اس کے باغ کو کبھی پانی کی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ آیت نمبر 84 میں پڑھتے ہیں، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں اسے دی گئی تھی وہ سب ختم کر دی گئیں، اور باغ بھی اجڑ گیا، اور سب نعمتوں میں اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں وہ تو مستقل اس کام کو کر رہا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے پیچھے ہٹا ہوا تھا اور اپنی ہی کامیابی اس کا تصور کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں اپنے بلبوتے پر کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اس شکر گزار بندے کا دل دکھایا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا تمام جو بھی اس کو دیا ہوا تھا، جو بھی نعمتیں دی ہوئی تھی وہ تمام اس سے واپس لے لیں۔ تو یہ نتیجہ اس کے دل دکھانے کا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی تھی، لیکن وہ جو وقت تھا وہ اس نے اپنے اس حرکت کی وجہ سے، وہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کے دل دکھانے کی وجہ سے اس وقت کو پورا کروا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام نعمتوں کو چھین لیا۔ تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، یعنی مکمل تباہ ہو چکا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کا مکالمہ یہاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں اگر آج کچھ عہدہ مل جائے، کوئی شان مل جائے، کوئی شہرت مل جائے تو ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا، ہم کسی جو ہے تکبر کا ہمیں حصہ نہیں بننا، ہمیں جو ہے غرور کو اپنے سے دور رکھنا ہے، اپنے لہجے میں نرمی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 43، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ آیت نمبر 44، اور یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے جو حق ہے، وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے۔ رکوع نمبر 5 پر ہم اپنے پارے کا جو ہے اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 6 سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے اور اپنی اولاد میں تربیت میں شامل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔